اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. انما ٹھیک ہیں آپ؟ ظرفشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، اقرام، فاطمہ زہرا، یہ نہال، نکھات آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم آپ ٹھیک ہیں؟ مونیس، رفت فاطمہ، رضوی آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ آغیون آپ ٹھیک ہیں؟ ساحل جی کلاس میں ہو؟ ساجد جاگ رہے ہو؟ عباس، افنان ہنس رہے ہو؟ جی جوہر کہاں تک پہنچی تھی بات یہاں تک چل رہی تھی 19ویں درس میں آداب اسلامی میں اخلاق میں بات کس چیز کی چل رہی تھی؟ ضیافت اور مہمان نوازی، ملاقات اور مہمان نوازی. ملاقات کے بارے میں دین نے کیا تاکید کی ہے، کتنی اہمیت بیان کی ہے وہ ہم پڑھ چکے. ٹھیک ہے، کیونکہ ملاقات اور مہمان نوازی اسلامی سماجی اور معاشرتی اصولوں میں سے، آداب میں سے ایک ہے جس کی رعایت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور اس کے خالی ذمہ داری ہی نہیں کہ اللہ نے فرض کیے ہیں، بلکہ اس کے فائدے بھی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس مہمان نوازی تک بات پہنچی تھی کہ ملاقات کا ایک ذریعہ میزبانی بھی ہے، ضیافت بھی ہے کہ دعوت پہ بلائیے، ایک دوسرے کو آپس میں کھانے پہ بلائیے، ناشتے پہ بلائیے. اب ضروری نہیں کہ ناشتہ صبح میں ہی والا ناشتے پہ بلائیے، شام میں بھی تو ناشتہ پانی ہوتا ہے. جی ہوتا ہے نہیں؟ ہیلو جی. آپ لوگوں نے انگلش پڑھی ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے 8 کھانے ہوتے ہیں. معلوم ہے آپ لوگوں کو انگریزوں کے 8 کھانے ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ کھانے کا مطلب پورے پیٹ بھر کر کے کھانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صبح اٹھ کے تھوڑا سا، پھر ایک ہوتا ہے باقاعدہ ناشتہ، پھر ایک لنچ سے پہلے شاید، یا پھر ایک لنچ ہوتا ہے، پھر ایک شام کے ٹائم، پھر ایسے 8 کھانے ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ نام مجھے پورے یاد نہیں ہے سب کے، لیکن آپ دیکھیں گے، پڑھ کے دیکھیے گا، سرچ کیجئے گا 8 کھانوں کے نام. آپ میں سے کون سرچ کر کے لائے گا؟ یا یاد ہے کسی کو؟ تو آپ کسی پہ بھی بلا سکتے ہیں اور کسی وقت بھی مہمان کو بلا سکتے ہیں یا آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر تاکید بھی کی کہ آپ چہرہ مت بنائیے گا مہمانوں کو دیکھ کر، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر وہ گھر جس میں مہمان داخل نہیں ہوتا اس میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے گھر میں فرشتے بلانے ہیں تو مہمانوں کو دیکھ کے منہ مت بنائیے گا. آپ ایسے اپنا آپ کو بنا کے رکھیے گا کہ لوگ آتے ہوئے آپ کے ہاں خوشی ہو انہیں. یا یہ فرمایا تھا آخری ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا جی اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان سے ناراض ہونے کو خدا سے ناراض، دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. روحی میم، ظرفشہ میم، ہنا میم، دیکھا تھا آپ نے بہت سے لوگ مہمانوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ منہ بناتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. آ جاتا ہے کوئی تو ایک تو منہ بناتے ہیں، پھر بغلے جھانکتے ہیں کب جائیں گے، یہ تو چپک ہی گئے، یہ جانے کا نام نہیں لے رہے. تو کیا ہوا اس کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، رسول اکرم نے فرمایا مہمان سے ناراض ہونے کو خدا سے ناراضگی قرار دیا ہے. یعنی مہمان سے ناراض ہونا گویا آپ خدا سے ناراض ہیں. یہ تو خدا نے بھیجا ہے نا، تو خدا سے ناراض ہیں آپ، اس کا مطلب اس سے ناراض نہیں ہیں. جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، جیسے کہ ہمارے آخری نبی کا یہ ارشاد ہے، لا تکلفوا للضیف فتبغضوہ. اور ہاں یہ پتہ ہے کیوں ہم لوگ کراہیت کیوں ہونے لگتی ہے، نہ چڑنے کیوں لگتے ہیں، مہمانوں کو دیکھ کے منہ کیوں بنانے لگتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی لوگوں کی غلطیاں ہیں، وہ ہم ہی معاشرہ سماج والوں کی غلطیاں ہیں. اس میں کوئی دین کی غلطی نہیں ہے، نعوذ باللہ. دین تو ہمیشہ بھلائی کا کرتا ہے. یہ غلطیاں ہم نے ایجاد کی ہیں. کیا
جو بھی مہمان آئے گا چاہے ہمارے ہو نہ ہو اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے بہترین سے بہترین چیزیں تیار کر کے پیش کی جائیں گی اس کے آگے ہے. اب وہ آپ تو مالدار ہیں مثال کے طور پر, آپ نے خوب اچھی اچھی چیزیں منگا کے لیجئے جی دسترخوان کے دسترخوان سجا دیے. اب وہ بیچارہ آنے والا غریب تھا, اب آپ جب بھی اس کے گھر جائیں گے تو کیا کرے گا کہ یار انہوں نے ہمیں اتنا اچھا کھلایا تھا, اگر ہم نے سادہ کیسے رکھ دیں, تو پھر وہ کیا کرے گا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ ہلو جی آقا دیکھیں وہ جی زحمت میں ڈالے گا اپنے آپ کو, جب زحمت میں ڈالے گا تو ایک آدھ بار تو زحمت میں ڈال لے گا, اگلی دفعہ وہ چڑنے لگے گا یار میں کہاں سے لاؤں گا. اور اگر مولانا صاحب کسی کو آنا پسند نہیں ہے تب بھی پھر کیا اس کے یہاں جانا ضروری ہے اگر وہ ہم کو قاعدے سے عزت سے نہیں مل رہا ہے؟ نہیں تو وہ آئے آپ کے گھر میں, کوئی بھی آئے آپ اچھے سے پیش آئیں گے, اپنے گھر بلائیں گے اچھے سے پیش آئیں گے, تو جب آپ جائیں گے تو سب وہ بھی اچھے سے پیش آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو ہم لوگ آج کل معاشرے میں لوگ مہمان کو دیکھ کے اکتانے لگتے ہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے غلط کمیاں ایجاد کی ہیں. وہ کمیاں کیا ہیں؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ سے کچھ تیار کر کے پیش کیا جاتا ہے. لو جی آج پہلے کیا چلے پانی پلا دیا, یہ کر دیا, سادہ ہو جاتا تھا. اب کیا ہے, آئے گا تو بھائی پاپ کارن بھی ہونی چاہیے, ہاتھوں ہاتھ کری جائیں گی, کچری بھی تلی جائیں گی, اب تو چکن فرائی بھی کر کے دیا جائے گا, چکن رول بنا کے دیے جائیں گے, یہ کرا جائے گا. بلا وجہ مہمان آئے اپنے دوستوں کو لے کے آیا ہے, زحمت میں کیسے ڈالا اپنے گھر کی عورتوں کو, وہ بیچاری ادھر سے ادھر بھاگی پھر رہی ہے, یہ بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. جی ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے پھر منہ بننے لگتے ہیں. تو رسول کیا فرماتے, لا تکلف للضیف, مہمان کے لیے آئے تکلفات کر کے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو, زیادہ تکلفات کر کر کے یہ بھی لو اور وہ بھی لو, یہ لیا اور وہ لیا, یہ بنا دو اور وہ بنا دو, یہ کر کے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو. فتبغضوہ, نتیجہ کیا ہوگا, ورنہ تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے, ورنہ تم پھر مہمان سے بیزار ہو جاؤ گے. فَإِنَّ مَنْ أَبْغَضَ الضَّيْفَ, اور جو مہمان سے ناراض ہوتا ہے, فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ, گویا وہ خدا سے ناراض ہوتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے, أَبْغَضَهُ اللَّهُ, تو اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے, اللہ پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے. بتائیے چھوٹی سی بات کہاں سے نکل کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ چھوٹی سی بات کتنی خطرناک تک پہنچ سکتی ہے. ہم مہمانوں کو دیکھ کے منہ ہمارے کس لیے بنتے ہیں, کیونکہ ہم جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیتے ہیں, یہ کرو اور وہ کرو اور یہ پیش کرو وہ پیش کرو. جب اپنے آپ کو اتنی زحمتوں میں ڈالتے رہیں گے تو کیا ہوگا پھر, جب خاص کر کے مردوں پہ تو کوئی پھر آگے کیسے کرنا ہے, بتاتے ہیں مردوں کو تو اتنا کچھ کرنا نہیں پڑتا. کون پریشان ہوتا ہے, گھر کی لیڈیز. تو کیا ہوگا پھر, جب لیڈیز کو پتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مہمان آئے گا, ہمیں اتنی زحمتیں کرنی پڑتی ہیں, ہمیں بھی آرام چاہیے, دن بھر اور بھی کام رہتے ہیں, یہ کام رہ گیا وہ کام رہ جاتا ہے, یہ رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے, ان کاموں کے چکر میں. تو پھر کیا ہوگا, وہ ناراض ہوں گی نہیں ہوں گی, ان کا منہ بنے گا نہیں بنے گا, اور جب منہ بنے گا تو خدا پھر وہ, اس کا مطلب اللہ سے ناراض ہوئی, اور اللہ سے ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا مہمان تکلفات نہیں, آپ کے پاس پانی ہے پانی رکھ دیجئے, چائے ہے ایک کپ چائے پلا دیجئے, نہیں کر سکتی چائے پانی پلا دیجئے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بالکل تکلف میں, ابھی شاید اسی درس میں آئے یا پھر کہیں آئے, میں نے کہیں پڑھا ہے مولا کائنات کو کسی نے دعوت دی, کہا کہ ایک شرط پہ دعوت قبول کروں گا, کہ کیا, کہ جو تمہارے گھر میں وہی ہو, باہر سے کچھ نہ آ جائے, باہر سے کچھ نہ آ جائے, گھر والیوں کو زحمت میں نہ ڈال دینا. تو اس تو نہیں جی, مولا لوگ کو جو دیا جاتا تھا مولا لوگ تو کھا لیتے تھے, مولا تو کائنات تو یہ روٹی. سماج ہم مولا نے بگاڑا ہے, نعوذ باللہ, سماج ہماری غلطیوں نے بگاڑا ہے, تو سدھاریں ہم لیکن اسے. آج کل جیسے کوئی گھر پہ آتا ہے, جی سپوز دیٹ اگر اس کو پانی اور نمکین بسکٹ بھی رکھ دے تو لوگ جا کے یہی کہتے ہیں فلاں جگہ گئے کہنے دیجئے, وہ عزت. گناہ کرے گا تو کیا اس کے ذمہ دار وہ جانے, وہ یہی جب اگر یہ بتائیے, وہ چھوڑیے کہ وہ یہ کہے گا وہ کہے گا, آپ یہ فرض کیجئے کہ آپ 8-10 لوگ ہیں اور یہ 6-7 میرے سامنے یہ لڑکے بیٹھے ہیں, سماج پورا یہی ہے, ہمارا مسلمان بس اتنے ہیں. جب سب کو آپ کو اس کی اہمیت پتہ لگ جائے گی تو پھر بھی کوئی ایسے حرکت کرے گا ہیں. تو یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی سماج اسلام کو پڑھے جانے, جب سب جانتے ہوں گے تو پھر کوئی کچھ کہے گا, اور اگر کہہ رہا ہے تو غیبت کرے گا جا کے. غیبت کیا ہے,
کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں، ابھی آئے گا آگے کوئی غیبت کتنا سخت گناہ ہے. لہٰذا اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب اس نے اسلامی تعلیمات اور اس مہمان نوازی کے بارے میں نہیں پڑھا. ہم اب ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں سب پڑھیں تاکہ کوئی یہ حرکت کرے گا ہی نہیں کہ انہوں نے چائے پلا دی خالی یا پانی پلا دیا خالی یہ کرا دیا. ٹھیک ہے، جو مل گیا دے دیا انہوں نے، بہت اچھا کیا. ہمارا مین مقصد کھانا پینا تھوڑا ہی تھا، ملاقات تھی، دیدار تھا، دیکھنا تھا، خیریت لینی تھی، ہو گئی. یہ سماج ہمیں تو بدلنا پڑے گا نا، ہمیں اور آپ کو مل کے. جب ایک سماج میں ایک محلے میں 5 لوگ ریڈی ہو جائیں کہ ہمیں اس محلے کا اپنے یہ طریقے بدلنے ہیں، بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں. پورے گھر میں بیٹھ کے ہاں بھائی دیکھو ہم یہ 5 لوگ ہیں، ہم اکٹھا ہو کے یہ بات رکھیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے. کوئی کسی کے گھر مہمان آئے کوئی منہ نہیں بنائے گا اور کوئی اپنے آپ کو تکلفات میں نہیں ڈالے گا. ہم راضی ہیں، پانی بھی نہیں پلائیں گے، یہ پانی بھی ثواباً پلائیں گے، ہم پانی پی لیں گے، لیکن آپ کوئی کسی کے لیے زحمت نہیں کرے گا. ایک 5 اگر خوشی جسے کیا مہمان نوازی تو مطلب تو ٹھیک ہے، کوئی وہ وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے. نہیں لفظ نہیں دیکھا آپ نے، تکلفات میں نہ ڈالیں، زحمت میں ڈالیں. آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ ہے آپ کے گھر میں موجود رہتا ہے ہر وقت، تو گھر میں موجود ہے آپ نے رکھ دیا، تو آپ نے تکلف میں تھوڑی ڈالا اپنے آپ کو. تکلف میں نہ ڈالیں، زحمتوں میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اب مردوں کو کیا ہے، دیکھیے مردوں کو کیا ہے، انہیں تو بس مہمان بنانا، آئیے بیٹھیے سلام دعا بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. زحمت کس سے ہو رہی ہے؟ ارن نیچے سے بیٹھے ہوئے آرڈر دے رہے ہیں، ارے یہ بنا دیجئے گا ذرا، ہاں یہ بھی تیار کر دیجئے گا. بڑی آسانی سے مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ آرڈر دیتے جاتے ہیں اور بیچاری اندر بتائیے وہ سن رہی ہیں، اب کیا کریں گی. تو لیڈیز پہ فرق پڑتا ہے نا، اثر پڑتا ہے. تو تکلف میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ گھر کے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، انہیں زیادہ سمجھنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر میں کسی چیز کا اس کا فلاں کا آرڈر دے رہا ہوں تو یہ آرڈر دیتے وقت میں سوچوں تو کہ اسے بننے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس میں کتنی زحمت ہوگی. جی آئیے، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ الضیف، دیکھیے وہی جو میں نے کل بتائی تھی، الضیف ینزل برزقہ، مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ینزل نازل ہوتا ہے برزقہ، اپنے رزق کے ساتھ، یعنی رزق لے کر آتا ہے. ویرتحل بذنوب اہل البیت، اور اہل خانہ کے گناہ ساتھ لے کر رخصت ہوتا ہے. ساتھ لے کر رخصت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سر پہ ڈال کے لے جاتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہو، نہیں. کبھی لوگ ڈرنے لگے میں نہ جا رہا بھائی ان کے ہاں، کیوں؟ کیونکہ مہمان جب میں وہاں سے نکل کے آؤں گا تو مصیبتیں میرے پاس آ جائیں گی. نہیں، مصیبتیں ساتھ لینے کا مطلب یہ اس گھر سے مصیبتیں رخصت ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن عمل اس کے اپوزٹ کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دین کی بلکہ رسول کو بھی تو نعوذ باللہ انڈائریکٹلی ہم جھوٹا سمجھ رہے ہیں. یہ رسول کی حدیث ہے نا، رسول نے کہا ہے نا، اور اگر ہم اس کے اپوزٹ عمل کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتاہ اللہ مالا، جسے خداوند عالم نے مال و دولت سے نوازا ہے، جسے اللہ نے دولت دی ہے، فلیصل بہ القرابۃ، اسے مال کے ذریعے صلہ رحم کرنا چاہیے. اپنے مال کے ذریعے سے جسے پروردگار عالم نے نوازا ہے، مال و دولت دی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اسے صلہ رحم کرنا چاہیے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو ضرورت پہ ان کے کام آنا چاہیے. ان کے بچے نہیں ایڈمیشن ہو سکتے، پڑھائی سخت ہے، یا ایڈمیشن ہو گئے ہیں لیکن کورس کی ضرورت ہے، آپ کریے، صلہ رحم کیجیے. اور کیا کرنا، کیا کریں؟ وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، اور اچھی طرح مہمان نوازی کرنا چاہیے. تو جس کو اللہ نے اچھا نوازا ہے وہ آئے دن ہفتے میں کم سے کم ایک دن رشتہ داروں کی دعوت ایک جگہ جمع کر کے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر والوں سے نہ بنوائے کھانا. جب رشتہ دار اس کے مثال کے طور پر 4 بہنیں ہیں شادی شدہ، ان کے 2 3 بچے ہیں، بھائی ہیں کچھ ان کے بچے ہیں، ایک دن باورچی بلا کے گھر پہ ہفتے میں ایک دن تو کر ہی سکتا ہے. یہ سب کو ایک ساتھ بٹھا کر سکتا ہے رشتہ داروں کو، اگر مال دولت دی ہے اللہ نے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ تو بڑا سخت ہو جائے گا. دیکھیے اللہ نے تکلیف میں ڈالنے کو جب آپ کو منع کیا ہے تو کیا اللہ ڈالے گا آپ ہمیں تکلیف میں؟ نہیں کہ بھائی ہم پہ ہو نہ ہو ہم دعوت کریں.
دعوت نہیں کر سکتے تو ہم آ جا تو سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، چائے پلا کے کچھ بھی. اور اگر رشتہ دار ہے وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے، دین اس نے سیکھا ہے، تو آپ اسے پانی بھی نہیں دیں گے تب بھی وہ کچھ نہیں کہے گا، خوش ہو کے جائے گا کہ بھائی ہم تو خیریت کے لیے گئے تھے نا، ہم تو ملنے کے لیے گئے تھے، ہم تو محبت کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ضیافت کے آداب، ضیافت کے آداب. اب دیکھیے یہ آداب ہم رعایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں سوچنا چاہیے. ضیافت کے آداب یہ ہیں. سب سے پہلا، اسلام نے مہمان نوازی کے بھی کچھ آداب اور اصول معین کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق میزبان سے ہے، کچھ کا تعلق مہمان کے لیے ہے. کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جسے میزبان کو رعایت کرنی چاہیے، بعض کا مہمان کو رعایت کرنی چاہیے. یہاں بعض اہم چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. نمبر 1، مہمانداری کا سب سے اہم معیار اور ملاک کیا ہے؟ تقوی. یعنی آپ مہمان نوازی بھی کریں تو متقی لوگوں کی. ٹھیک ہے. لہذا مناسب یہی ہے کہ صرف دیندار لوگوں کی دعوت کریں. جی اور انہی کے یہاں دعوت میں بھی شرکت کریں، انہی کے یہاں دعوت میں بھی، یعنی مومنوں ہی کو بلائیں، مومن ہی کے یہاں شرکت کریں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی اور بے دین اور فاسق و فاجر افراد کی نہ تو ان کی دعوت کریں اور نہ ہی ان کی دعوتوں میں شریک ہوں. یہ اس چیز کا اہم رعایت ہونی چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، لا تاکل، کھانا مت کھاؤ، الا طعام التقی، الا طعام التقی، یعنی متقی کے یہاں بس، صرف متقی لوگوں کے یہاں کھانا کھاؤ. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارے گھر پہ کھانا نہ کھائیں الا تقی، متقیوں کو چھوڑ کر. یعنی آپ بھی صرف متقی کے یہاں کھاؤ اور آپ کے یہاں بھی فقط متقی ہی کھائیں. آپ نے یہ بھی فرمایا، لا تاکل طعام الفاسقین، فاسقوں کا کھانا نہ کھاؤ. اسی طرح فرمایا ہے، اضف بطعامک وشرابک من تحبہ فی اللہ تعالی، اپنے کھانے اور اپنے پانی سے ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو، من تحبہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، فی اللہ تعالی، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی لالچ کسی ضرورت کے لیے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو اس کو اپنے کھانے اور پینے میں دعوت کرو. دوسرا ادب کیا ہے ضیافت کا؟ دوسرا یہ کہ اپنی دعوت میں غریبوں اور مالداروں کے درمیان کوئی فرق نہ رکھے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاں بھی مل جائیں گی یہ چیزیں، وہ ہر جگہ مل جائیں گی کہ بہت سے لوگ دعوت رکھتے ہیں تو اسپیشل لوگ بلائے جاتے ہیں، غریب چاہے بالکل گھر کے برابر میں بھی ہو، اس کو بیچارے کو پوچھا بھی نہیں جاتا. دوسرے یہ کہ اپنی دعوت میں غریبوں اور مالداروں کے درمیان کوئی فرق، اور اگر بلا بھی لیتے ہیں تو انتظامات الگ الگ، جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے الگ. دوسرے یہ کہ اپنی دعوت میں غریبوں اور مالداروں کے درمیان کوئی فرق نہ رکھے اور صرف مومنین اور صاحبان تقوی متقی لوگوں کی دعوت کرے، چاہے وہ متقی لوگ غریب ہی کیوں نہ ہو، اور فاسق چاہے جتنا امیر ہو اس کی دعوت نہ ہو. اور اسی طرح دوسرے کی دعوت قبول کرتے وقت، جب آپ کسی کی دعوت قبول کر رہے ہیں، آپ کو کوئی دعوت دینے آیا ہے، اس وقت بھی اس کے ایمان اور تقوی پر نظر رکھیں، نہ کہ اس کے مال و دولت پر، کہ بھائی فلاں صاحب نے دعوت دی، چلو کون جا رہا ہوں، کیونکہ وہ غریب ہے بیچارہ. اور ابھی ایک مالدار آدمی کے ہاں سے دعوت آ جائے، جلدی سے جلدی سے پہنچ جائیں گے ہم لوگ. کیوں؟ کیا فرق تھا اس میں اور اس میں؟ جبکہ اللہ اس پہ راضی تھا کیونکہ یہ متقی ہے. اور آپ جس کے جا رہے ہیں اس نے غریبوں اور مالداروں میں فرق کر رکھا ہے اور متقی بھی نہیں ہے. ہم وہاں ایک دم پہنچ جائیں تو کس کی غلطی ہے؟ جیسا کہ نقل ہوا ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ کچھ فقیر ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھا رہے ہیں. جب انہوں نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کیا، ہے فرزند رسول، کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا پسند کریں گے؟
تو حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، خداوند عالم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیوں نہیں، میں کھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ گھوڑے سے اترے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، تب رخصت ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح مسافت کی دوری، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فلاں جگہ سے دعوت آئی ہے یار دور ہے کون جائے وہاں پہ، ایسا ہی ہوتا ہے نہیں کہ دور ہے کون جائے۔ اسی طرح مسافت، سفر کی دوری کی بنا پر کسی کی دعوت سے جان نہیں چرانا چاہیے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی تھی۔ کیا نقل کی تھی؟ کہ آپ نے فرمایا تھا اگر مومن بھائی کی دعوت قبول کرنے کے لیے 5 میل بھی جانا پڑے تب بھی اس کی دعوت میں شریک ہونا۔ نمبر 3، مہمان جب میزبان کی بزم میں داخل ہو تو کھڑا نہ رہے کہ مجھے اسپیشل ٹریٹ کر کے مجھے اسپیشل جگہ بٹھائے گا، نہیں، یہ مہمان سے تعلق ہے اس چیز کا۔ جب بھی داخل ہو تو جہاں جگہ خالی دکھائی دے وہیں بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ بس میں تو یہاں نہ بیٹھنے کا مجھے اسپیشل جگہ چاہیے، نہیں۔ اور صدر مجلس یعنی محفل میں آگے یا کسی اچھی جگہ کی خواہش نہ کرے، اور دوسروں کو اپنے لیے جگہ بنانے کی زحمت بھی نہ دے کہ کھڑا رہے کہ تاکہ لوگ زحمت کر کے اسے جگہ دیں آگے، نہیں۔ اسی طرح میزبان جہاں بیٹھنے کے لیے کہے وہیں بیٹھ جائے، یہ مہمان کی ذمہ داری ہے، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ لیکن کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے ہم جا کے بعض ٹائم تو کیا کرتے ہیں کھڑے رہیں گے کہ ہمیں اسپیشل جگہ ملے، اور کوئی ایسا ہو جاتا ہے ہم واپس آ جاتے ہیں بغیر کھانا کھائے کہ بھیا ہمیں تو ایسی جگہ بیٹھ کے نہ کھانا تھا، یہ کیا بات ہو گئی۔ نمبر 4، میزبان اپنے مہمان سے کام نہ لے۔ بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے مہمان آیا اسی سے کام کروا رہے ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک مہمان ایک بار کوئی کام کرنے کے لیے اٹھے، آپ کے ہاں مہمان آئے تھے تو کچھ کام پڑا وہ اٹھے، تو آپ نے ان کو منع کر کے وہ کام خود انجام دیا اور فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستخدم الضیف، رسول اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے، مہمان سے کام لینے کے لیے منع فرمایا ہے۔ اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ گھر کے جو خالہ بھانجی بتیجی یہ سب آتے ہیں تو وہ کام کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ان سے نہ کروائے، نہیں، وہ تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو آپ کے گھر کے ہیں۔ نمبر 5، مہمان کی وجہ سے میزبان اپنے گھر والوں، دیکھیے یہ آ گئی بات، نہیں آ گئی، مہمان کی وجہ سے میزبان جو ہے وہ اپنے گھر والوں اور خود کو زحمت میں نہ ڈالے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں اوپر گزر چکی ہے، جس میں آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو ورنہ تم اس سے اکتا جاؤ گے، اور اکتا جاؤ گے تو اس کا مطلب تم خدا سے ناراض ہو اور پھر خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر حضرت علی علیہ السلام کو مدعو کیا، دعوت دی، مولا کائنات کو دعوت دی۔ اچھا یہی بات جو میں نے ابھی اوپر سنائی یہاں آ گئی، دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا اس سے، اگر 3 باتوں کا وعدہ کرو گے تو ہی میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، 3 باتیں اگر تم میری قبول کرو گے، وعدہ کرو 3 باتوں کا تو میں قبول کروں گا آپ کی دعوت۔ اس نے کہا وہ 3 چیزیں کیا ہیں مولا؟ تو آپ نے فرمایا لا تدخل علی شیئا من خارج ولا، سمجھ رہے ہیں، دیکھیے لا تدخل علی شیئا من خارج، میرے لیے گھر کے باہر سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے، میرے لیے گھر سے باہر سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے، جو گھر میں ہے اس میں سے کرنا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی نہیں کہ ابھی دعوت دے کے چلا جائے ٹھیک ہے مولا نہیں لاؤں گا اور ابھی 2 دن بعد کی دعوت ہے مثال کے طور پر آج ہی خرید کے جمع کر لے گھر میں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تدخر علی شیئا فی البیت، اور نہ ہی گھر، یا مثلا گھر میں رکھا ہے آج گوشت رکھا ہے فریج میں مثلا، اب میں آپ نے دعوت دی مجھے مثال کے طور پر وہ کل کو وہ آئیں گے یہ گوشت آج نہیں بنا رہے رکھا رہنے دو ان کے لیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تدخر علی شیئا فی البیت، اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز میرے لیے خاص طور پر بچا کے رکھنا۔ ولا تجحف بالعیال، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو زحمت میں ڈالنا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے مولا، مجھے قبول ہے۔ 3 باتیں کیا تھیں؟ باہر سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے، میرے لیے خاص طور سے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھو گے، اور گھر والوں کو زحمت میں نہیں ڈالو گے۔ اگر یہ 3 باتیں قبول کرتے ہو تو ہی میں مہمان بن کے آؤں گا آپ کے گھر، نہیں تو نہیں۔ تو اگر یہ ہم سب سیکھ لیں، ہنا میم، زرفیشہ میم، روحی میم، مونیس، فاطمہ زہرا، اگر یہ ساری باتیں اسلام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب جان لیں، سیکھ لیں، اس پہ عمل کرنے لگیں
تو بتائیے کوئی مہمان سے کترائے گا پھر؟ نہیں اس نے کہا مولا مجھے قبول ہے، تو آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اب دیکھیے اصولی طور پر مہنگی دعوتیں جو ہوتی ہیں دوستی اور محبت کے اصولوں کے برخلاف ہیں۔ یہ مہنگی دعوتیں دوستی کے اصولوں کے خلاف ہیں، محبت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ یہ دوستی اور محبت ان دعوتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی جب آپ کی دوستی کسی سے ہے، جب بھی آپ اسے بلاتے ہیں اسپیشل مہنگی دعوت کرتے ہیں، جب آپ اس کے جاتے ہیں اسپیشل، تو ایک دو بار تو کر لیں گے آپ بھی اور وہ بھی، اس کے بعد وہ آپ سے کترائے گا، وہ آپ اس سے کترائیں گے، تو دوستی بھی گئی، محبتیں بھی گئی۔ تو یہ مہنگی دعوتیں جو تکلفات ہیں، آپ نے آزمایا ہوگا، آپ خود دیکھیے، آزمایا ہے آپ نے، آپ تو گھر میں رہتی ہیں سب، آپ کو پاس تو یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مہنگی دعوتوں کی وجہ سے ایک دن ہم کترانے لگتے ہیں کہ یار یہ آئے دن آ جاتے ہیں، کتنی زحمت کریں۔ تو آدمی زحمتوں کی وجہ سے کتراتا ہے۔ جب ہم سارے لوگ دین سیکھ لیں گے، اسلام سیکھ لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو بتائیے پھر مہمان نوازی مہنگی ہے، سخت ہے؟ کچھ نہیں، وہ آئے بیٹھیے، جو حاضر ہے لیجیے، اب وہ گئے آپ ان کے نہیں، پھر تو روز آئیے روز جائیے، کوئی پریشانی نہیں، کیا زحمت ہے، کچھ نہیں، ایک پانی ایک چائے میں کیا زحمت ہے۔ اصولی طور پر مہنگی دعوتیں دوستی اور محبتوں کے اصولوں کے برخلاف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی مالی حیثیت برابر نہیں ہوتی۔ میری دوستی، میری محبت آپ سے ہے، آپ مالدار ہیں مثال کے طور پر، تو میں جب جاؤں گا آپ کے ہاں تو آپ ایک سے ایک اسپیشل بنا کے تیار کر کے رکھوا دیں گی، لیکن میں وہ گھر آنے کے بعد نہیں، میں اسی ٹائم میرے دل پہ کیا ہو رہا ہوگا، بوجھ بن رہا ہوگا کہ یار انہوں نے میرے لیے اتنی زحمتیں کی ہیں، ابھی جب میرے گھر آئیں گی تو میں کیسے کروں گا، میری تو اتنی حیثیت ہے ہی نہیں۔ وہ کھاتے میں ہی ٹینشن میں رہے گا بیچارہ۔ جی ایسا ہی ہے نہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ہر ایک کی مالی حیثیت برابر نہیں ہوتی ہے، لہذا کم درآمد کم کمائی والے مومنین یا تو شرمندہ ہوں گے اور ایسی دعوتوں میں پھر جانا ہی چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ پھر مالداروں کے ہاں دعوتوں میں جانا ہی چھوڑ دیں گے اپنے دوستوں کی، کہ بھائی یہ ایک سے ایک اسپیشل انتظام کرے گا اور اس کا جب یہ پھر کبھی آئے گا مجھے بھی کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر جاؤ مت۔ یا پھر وہ مقابلے اور بدلے کی نیت سے مجبوراً کیا کریں گے، اپنا سارا سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا انہیں، خرچ کر کے مہنگی دعوتیں ان کو بھی کرنی پڑیں گی، جس سے آپسی محبت میں اضافہ ہونے کے بجائے فاصلہ پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور یہ دعوتیں دوستی کے بجائے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ دوستی کے بجائے جہاں تکلف بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، مقابلے بازی ہو جاتی ہے۔ اس نے اس بار چکن رول بنائے تھے میرے لیے، میں فش فرائی کراؤں گا، یہ اس بار آیا تھا تو یہ کیا تھا، میں اس بار یہ کروں گا، یہ ہو جاتا ہے پھر۔ نمبر 6 دسترخوان، چھٹا ادب کیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد میزبان سب سے پہلے کھانا شروع کرے، جو میزبان ہے وہ پہلے ہاتھ بڑھائے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لے ٹھوس لے، نہیں، آہستہ آہستہ کھائے، آہستہ آہستہ کھائے۔ کیوں؟ یہ پتہ ہے کس لیے کہ وہ شروعات جب کرے گا اور آخر تک رہے گا تو ہو سکتا ہے اگر اس نے جلدی سے کھا کے، جلدی تیز ہاتھ چلتا ہے میزبان کا، مثلاً اس والے کا تیز ہاتھ چلتا ہے اور اس نے جھٹ پٹ کھا کے اور ختم، بیچارہ مہمان سوچے گا جس کا بھی شروعاتی تھی، وہ مجبوراً ہاتھ کھینچے گا پھر دسترخوان سے کہ یار یہ کھا چکا، ورنہ ایسا لگے گا جیسے میں بہت کھا رہا ہوں۔ تو آرام سے اسے کھانے دیجئے، آپ آہستہ آہستہ کھا کے آخر تک کھائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل مع القوم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اول من یضع یدہ مع القوم، تو وہ سب سے پہلے خود کھانا شروع کرتے تھے، وآخر من یرفعها، اور سب سے آخر میں وہ ہاتھ ہٹاتے تھے، لأن یأکل القوم، تاکہ قوم دوسرے لوگ آسانی سے اچھی طرح کھا سکیں اور تکلف نہ کریں۔ ساتواں، جب مہمان گھر سے واپس جانے کا ارادہ کرے تو میزبان گھر کے دروازے تک اسے رخصت کرنے جائے۔ یہ نہیں کہ گھر میں روم میں اچھا ہم چلتے ہیں، روم میں بیٹھے بیٹھے اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ، نہیں، دروازے تک اسے رخصت کرنے جائیں۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انا من سنت الضیف، مہمان نوازی کی سنت یہ ہے کہ ان یشیع الی باب الدار، کہ گھر کے دروازے تک مہمان کو رخصت کیا جائے، مہمان کو رخصت۔ اسی طرح مہمان بھی میزبان کی اجازت کے بعد ہی گھر سے نکلے، اجازت سے، اور رخصت ہوتے وقت خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اور خوشی کا اظہار اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو۔ یہ اس درس کا خلاصہ ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے مومنین کی آپسی محبت اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے روایات میں اس کی خاص تاکید کی گئی ہے اور معصومین نے اس کی رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے۔ یہی فائدہ مومنین کی ضیافت اور مہمان نوازی میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہمان نوازی کا ایک اسلامی اصول یہ ہے کہ صرف نیک اور صالح افراد کی دعوت کی جائے، نہ کہ فاسق و فاجر اور برے لوگوں کی۔ اور اسی طرح فقیر اور امیر کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا جائے دعوت پہ، کیونکہ اسلام میں فضیلت اور برتری کا معیار آپ نے پہلے ہی درس میں پڑھا تھا۔ فضیلت اور برتری کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میزبان اپنے مہمان سے کام نہ لے اور مہمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو زحمت میں نہ ڈالے، اور جب وہ رخصت ہونے لگے مہمان تو دروازے تک اسے رخصت کرنے جائے۔ میزبان دسترخوان پر سب سے پہلے کھانا شروع کرے اور آخر تک کھاتا رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔